آج ہم اپنے اس چینل نالج وسٹا کے سلسلے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ یہ ایک طریقے سے اس چینل کا تعارف ہوگا، بتایا جائے گا کہ اس چینل کا کیا مقصد ہے، کس وجہ سے یہ چینل شروع کیا گیا ہے، اور ہمارے کیا پروگرام ہیں جو اس چینل کے ذریعے سے آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ جیسا کہ اس چینل کے نام سے ظاہر ہوتا ہے، نالج وسٹا، جس کے معنی ہیں علم کے جھروکے یا علم کی کھڑکی یا علم کا جھروکا۔ تو اس لفظ ہی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس چینل کا اصل میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس چینل کے تھرو علم کے جتنے متعلقات ہیں ان پر سیر حاصل گفتگو کریں اور کوشش کریں کہ علم کی کیا کیا قسمیں ہیں، کہاں کہاں علم سے دھوکے ہو سکتے ہیں، اور کس قسم کے علوم زیادہ یقینی ہوتے ہیں اور کن علوم میں آمیزش کا امکان ہوتا ہے۔ یہ علم کا معاملہ ایسا پیچیدہ ہمیشہ سے رہا ہے، ہر کلچر میں، ہر تہذیب میں، کہ اس میں صحیح باتیں اور غلط باتیں بھی ملی جلی رہتی ہیں، اور ہم اتفاق سے اس پورے مکسچر کو علم کا نام دیتے ہیں۔ خاص طور سے وہ علوم جو عقائد کی بنیاد پر قائم کیے جاتے ہیں، جن میں عقیدے کا عنصر ہوتا ہے، ان علوم میں اس بات کا امکان اکثر رہتا ہے کہ ہم کوئی عقیدہ بیان کر رہے ہوں لیکن سمجھ یہ رہے ہوں کہ یہ علم ہے۔ تو علم کے اس پہلو پر بھی انشاءاللہ اس چینل پہ گفتگو کی جائے گی۔ علوم کی مختلف قسمیں سورس کے حساب سے بھی کی گئی ہیں، اور طریقے کے اعتبار سے بھی کی گئی ہے کہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ آپ نے انسٹنکٹ کا نام سنا ہوگا، جن کو اردو زبان میں جبلی علوم کہتے ہیں۔ چیونٹیوں کا اپنا گھر بنا لینا، یا شہد کی مکھی کا ہر اصل ایک الگ نسل جو ہے وہ اپنا گھر اپنے طور پر بغیر کسی کی ٹریننگ کے دیے ہوئے بنا لیتی ہے۔ یا ہم کہتے ہیں کہ میں تیرنا جانتا ہوں، تو کیا واقعی میں یہ تیرنا جاننا علم ہے؟ اس کے لیے حالانکہ جاننا ہی لفظ بولا جاتا ہے، انگلش میں بھی آئی نو سوئمنگ، میں تیرنا جانتا ہوں، اس طرح سے بولتے ہیں، لیکن کیا واقعی میں یہ علم کی کیٹیگری کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اس موضوع پر بھی انشاءاللہ اسی وقت گفتگو کی جائے گی۔ فلسفہ، مذہب، سائنس، میڈیٹیشن
یہ سب جو نام ہے علم ہی سے جڑے ہوئے نام ہیں، یہ ان سب پر بھی انشاءاللہ العزیز گفتگو کرنے کا اس چینل کے تھرو ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ اس وقت تک جو کچھ ہم نے اس چینل کے ذریعے سے، نالج وسطی کے ذریعے سے اب تک آپ کو جو کچھ پیش کیا ہے، اس کے تعلق پیغمبروں کی زندگی سے رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے ہیں، ہر علاقے میں پیغمبر بھیجے ہیں، اور ان پیغمبروں کو علم سے نوازا ہے، اور چونکہ یہ علم خاص ذریعے سے انسان تک پہنچتا ہے، ایسے ذریعے سے جو ہر کسی کے پاس نہیں پہنچتا، چھٹے ہوئے بندے اللہ کے ہوتے ہیں جو اس علم کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کرتے ہیں اور پھر اس سے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہم اس علم پر بھی گفتگو کریں گے، اور اب تک جو ہم گفتگو کرتے رہے ہیں پیغمبروں کی تاریخ کے تعلق سے، وہ بھی بنیادی طور پر وہ علم ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ پیغمبروں کے تعلق سے جو واقعات گزرے ہیں، قصص الانبیاء کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور وہ قرآن میں بھی موجود ہیں اور احادیث میں بھی موجود ہیں، تاریخ میں بھی موجود ہیں۔ ہم نے قرآن پر زیادہ بھروسہ کیا ہے، اس کے بعد احادیث پر بھروسہ کیا ہے، اور تاریخ کی وہ باتیں جو تاریخ دانوں نے بالعموم قابل یقین سمجھی ہیں، ان کا سہارا بھی ان پیغمبروں کی زندگی کو بیان کرنے میں ہم نے لیا ہے۔ تو ابھی اللہ کے فضل سے ہم حضرت آدم سے شروع کر کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکے ہیں، اور آپ کی زندگی کے بھی بہت سے گوشے، مکی دور کے، پھر مدنی دور کے، پھر وہ جنگیں جو شروع ہو گئیں، ان کے واقعات ہم نے بیان کیے ہیں، اور یہ واقعات ابھی باقی ہیں، جاری ہیں۔ لیکن اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ یہ پیغمبروں کی سوانح حیات اور زندگی اور ان کی ہسٹری اب ختم کی طرف جا رہی ہے، تو اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ علم کے دوسرے پہلو، دوسرے ایسے معاملات جو بہت اہم ہیں انسانی زندگی کے لیے، ہم ان کی طرف بھی اب بڑھیں گے، رجوع کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس سلسلے میں بھی ہم کچھ قسطیں متعین کریں گے۔ تو یہ کل لب لباب ہے اس چینل کا، جس کے ذریعے سے ہم اصلاً علم کے مختلف جو پہلو ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے۔ قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت اور علم، ہدایت اور ایمان، ہدایت اور یقین، یہ سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اندر گتھے ہوئے ہیں۔ ہم ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے۔ جب قرآن کا حوالہ ہم دیتے ہیں تو قرآن کریم کے بارے میں یہ کہ وہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ بات عام طور پر مشہور ہے، اور قرآن کریم میں خود یہی دعویٰ کیا گیا ہے۔ جو دوسری سورہ ہے قرآن کریم کی، سورہ بقرہ، اس کی ابتدائی آیات ہی میں یہ بات کہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
الف لام میم یہ ذالک کتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کریم کو بطور خاص ہدایت سے خاص تعلق ہے۔ ہم اپنی بحث میں یہ گفتگو کریں گے کہ ہدایت کو علم سے بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ جہاں علم نہیں وہاں ہدایت نہیں، اور جہاں جہل ہے وہاں ہدایت نہیں۔ جہل کی روشنی میں جو کام بھی انسان کرے گا وہ ہدایت پر مبنی نہیں ہو سکتا، اور علم کی روشنی میں جب آدمی کوئی کام کرے گا تو اس میں ہدایت کے بڑے بڑے امکانات پوشیدہ ہیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی ایک گمشدہ دولت ہے، یہ جہاں بھی ملے اس کا اس پر زیادہ حق ہے۔ اس پہلو پر بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ روشنی ڈالیں، اور بڑی فراخ دلی سے ہم اسلامی سورسز کے علاوہ دوسرے مذاہب میں جو علم کے تعلق سے، عمل کے تعلق سے، ہدایت کے تعلق سے چیزیں دی گئی ہیں ان کو بھی مطالعہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ غرض یہ کہ زیادہ زور ہمارا اسلام پر ہوگا، لیکن دوسرے مذاہب سے اچھی باتیں حاصل کرنے میں ہم قطعی کوئی بخل نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ اس چینل کا تعارف ہے، لیکن اس تعارف میں ایک پہلو تھوڑا باقی رہ گیا، اس پر بھی میں روشنی ڈال دوں چلتے چلتے۔ وہ یہ کہ سائنس، فلسفہ اور مذہب یہ سب چیزیں کسی زمانے میں ہر معاشرے میں ایک دوسرے سے ملی جڑی ہوتی تھی۔ مذہب اور سائنس اور فلسفہ سب ایک ساتھ گفتگو کی جاتی تھی، اور جو لوگ بھی علم کی طرف مائل ہوتے تھے وہ بالعموم مذہب بیزار بھی نہیں ہوتے تھے، اور فلسفیانہ فکر سے بھی عاری نہیں ہوتے تھے، اور تجربات سے جو علم حاصل ہوتا تھا اس کو بھی ریجیکٹ نہیں کرتے تھے۔ فلسفے میں بھی یہی صورتحال تھی کہ فلسفے کے لوگوں نے مذہبی تصورات، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ فلسفے میں سائنس کی اثرات آنے سے پہلے جو اس فلسفے میں گفتگو کی جاتی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بحث و مباحثے ہر علاقے کے فلسفے میں پائے جاتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں کچھ غلطیاں ہوں یا کچھ دوسرے فلسفی اس میں کچھ غلطیاں نکالیں، لیکن یہ بات کہ فلسفے میں خدا کا تصور پایا جاتا تھا اور خدا کے تصور پر بحث کی جاتی تھی، یہ اظہر من الشمس ہے۔ فلسفے کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہے۔ مذہب بھی فلسفے میں گفتگو کی جاتی تھی، مذہب پر بھی بات چیت ہوتی تھی، مذہب سے جو کچھ آتا تھا اس سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اسی طرح تجربی علوم سے الحمدللہ
جو کچھ حاصل ہوتا تھا وہ بھی فلسفے کے مباحث میں پایا جاتا ہے۔ یہ تو 19ویں صدی کا دور ایک ایسا دور رہا ہے جہاں سے ایک بہت پیدا ہوا ہے فلسفہ، سائنس اور مذہب کے درمیان میں، کہ بس سائنس ہی کو علم کا درجہ دینے کی کوشش کی ہے۔ مذہبی ذرائع سے جو معلومات آتی ہیں ان پر اس وقت تک توجہ نہیں دی جاتی جب تک وہ سائنس کے ذریعے سے ثابت نہ ہونے لگے۔ تو مذہب کے ساتھ بھی اور فلسفے کے ساتھ بھی اس طرح کی زیادتی شروع ہو گئی ہے سائنٹیفک ڈیولپمنٹس کے بعد، جو ایک اچھا تصور نہیں ہے، اچھا رجحان نہیں ہے۔ انسانوں کی آبادی کے لیے، انسانوں کی آپسی تعلقات کو بہتر صورت دینے میں یہ تصور کہ سائنس صرف تجربات یا علم صرف تجربات اور تحقیقات اور مشاہدات کے میں گرد گھومتا ہے، یہ تصور جو ہے وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس نالج وسٹا کے چینل سے انشاءاللہ ہم ان پہلوؤں پر بھی آپ لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے ساتھ آپ سبسکرائبر کا جو بٹن نیچے آتا ہے اس پر کلک کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ آپ لوگوں کو اس سے حاصل ہو۔ یہ چینل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، حالانکہ اب تک ایسے پیغمبروں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے بارے میں تصور لوگوں کا یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، حالانکہ یہ غلط تصور ہے، کیونکہ ان پیغمبروں میں یہودیوں کے پیغمبر بھی شامل ہیں، عیسائیوں کے پیغمبر بھی شامل ہیں، اور صحیح بات تو ہے کہ یہودی اور عیسائی کی جو تقسیم ہے وہ بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اس طرح سے جو نام دیے گئے ہیں، انسانوں کو مخاطب کیا ہر مذہب نے، اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجا اس نے اپنے زمانے کے انسانوں کو مخاطب کیا ہے، اور وہ مذہبی تعلیمات جو ان کے ذریعے سے آئی ہیں انہوں نے اس کا نام اسلام ہی رکھا ہے، یعنی فرما برداری، امن پسندی۔ اسلام کے دو ہی معنی ہیں، امن پسندی اور فرما برداری، اور اگر ان دونوں کو ملا دیا جائے تو اس کا مطلب ہے فرما برداری کے ذریعے سے امن حاصل کرنا۔ اب یہ امن کا تصور دنیا میں بھی ہے، دنیا کے تعلق سے بھی ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی امن کا وعدہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور تمام انسانوں سے کرتا ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ مخصوص قسم کے لوگوں سے ہی کرتا ہو۔ تو اللہ کے سارے انسان جتنے بھی اس دنیا میں اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے اپنے بندوں کو مختلف مواقع پر، مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں کوئی نہ کوئی ایسا پیغمبر بھیجا ہے جس نے اس علاقے کے، اس دور کے انسانوں کو انسانیت کا سبق، یعنی فرما برداری کا سبق اور امن پسندی کا سبق دیا ہے۔ تو اس نسبت سے ہمارے بحث مباحثے کو صرف اسلام کا نام دے کر کے دینے کی غلطی نہ کریں۔
بلکہ ایک ایسا نام اس کو سمجھیں، اس لفظ کو، کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ایک ایشور کی، ایک اللہ کی فرما برداری میں آنے کی طرف بلایا جاتا ہے اس کے ذریعے سے، اور یہ وعدہ ہے اس کے ساتھ کہ اگر انسان بحیثیت مجموعی ایک ایشور کی فرما برداری میں لگ جائے اور اس طریقے سے لگ جائے جو آخر میں قرآن کریم کے ذریعے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کچھ آیا ہے اسی طریقے سے فرما برداری کریں گے، تو یہ یقین کیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ دنیا میں امن اور سکون کا ماحول پیدا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔